a categorical and not a normative discipline. Sociology is relatively abstract science, not a concrete science. Sociology is generalizing and not a particularizing science. Now I'll discuss one by one. Okay. Sociology is an independent science. Yes, sociology is independent. یہ خود مختار ہے, یہ کسی اور ڈسپلن کے اوپر ریلائی نہیں کرتا, اس کی اپنی میتھڈالوجی ہے, اپنا اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے. Sociology is a science, not a social science, not a physical science. Yes, یہ سوشل سائنس ہے, یہ لوگوں کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے, گروپ کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے, افراد کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے, کوئی فزیکل چیزوں کے بارے میں اسٹڈی نہیں کرتا. اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ انسان ہے, انسانی تعلقات ہیں, اور انسان کا جو بھی میل جول ہے, جو انٹریکشن ہے, جو بھی معاملات ہیں, وہ اس کو سوشالوجی اس کو اسٹڈی کرتا ہے. Sociology is a categorical, not a normative discipline. Yes, of course. Sociology جو ہے یہ ایک کیٹیگریز بناتی ہے, یہ کوئی نارمیٹیو ڈسپلن نہیں ہے, یہ کیٹیگریز بناتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ یہ جو چیز ہے, فار ایگزامپل ایک نارم ہے, وہ ایک معاشرے کے اندر ٹھیک سمجھی جاتی ہے, دوسرے معاشرے میں غلط سمجھی جاتی ہے. تو سوشالوجی کیٹیگریز بتاتی ہے. اور Sociology is relatively abstract science, not a concrete science. Yes, of course. Sociology کا ڈسپلن ایسا ڈسپلن ہے جو کہ چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے, نہ کہ کنکریٹ چیزوں کو. مثلا ہیومن بیہیویئر, انسان کو کتنی خوشی ہے, کتنا غمگین ہے, کیا فیلنگز ہیں, کیا اس کے انر ایشوز ہیں, کیا انر وہ سوچتا ہے, اور کیا لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں. تو ان چیزوں کو ہم ریئلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں سوشالوجسٹ, تو اس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. سوشالوجی از جرنلائزنگ سائنس, ناٹ اے پرٹیکولائزنگ سائنس. سوشالوجی چیزوں کو ریسرچ کے طور, سوشالوجسٹ جو ہیں ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں, اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے بعد پھر جرنلائز کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات کسی خاص علاقے میں, خاص خطے میں پائے جائیں گے تو اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2-3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل غربت ہوگی تو کرائم ریٹ بڑھے گا. اب یہ میں نے ایک چیز فرض کی, اور اس فرض کر کے میں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی, مثلا پاکستان میں ریسرچ کنڈکٹ کی, اور میرا یہ جو میں نے ایک مفروضہ بنایا یہ سچا ثابت ہو گیا یا غلط ثابت ہو گیا, جو بھی ہے. پھر میں اس کو جرنلائز کروں گا کہ اگر اس طرح کے معاملات پائے جائیں گے تو اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا. تو اسے کہتے ہیں جرنلائز کرنا. نیچر آف سوشالوجی. سوشالوجی از اے جرنل سائنس, ناٹ اے اسپیشل سائنس. سوشالوجی از بوتھ ریشنل اینڈ امپیریکل. ریشنل اینڈ امپیریکل کا مطلب ہے کہ اس کی میتھڈالوجی ایسے نہیں ہے کوئی ہوا میں یہ تیر مارتا ہے. اس کی میتھڈالوجی ایسی ہے کہ یہ ریشنلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے, حقائق کے اوپر بیس کرتا ہے, آبزرویشن کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کی اپنی ٹیکنیک ہے, اپنی میتھڈالوجی ہے, اپنے ٹول آف ڈیٹا کلیکشن ہے, جس کی بیس کے اوپر یہ لوگوں کے رویوں کو جانچتا ہے. آبزرویشن ہے, یہ کیس سٹڈیز ہیں, یہ مختلف اس کی ریسرچ کٹ ہے, جس کی بنیاد کے اوپر یہ امپیریکل بیسس کے اوپر لوگوں کے رویے کو جانچتا ہے. میجر 3 پرسپیکٹیوز آف سوشالوجی. پرسپیکٹیو آف سوشالوجی کے یہ 3 پرسپیکٹیو ہیں جس کی بیس کے اوپر سوشالوجی کی فاؤنڈیشن بیس کرتی ہے. اس میں دا اسٹرکچر فنکشنلسٹ, دی کانفلکٹ پرسپیکٹیو اینڈ دا سمبولک انٹریکشنلسٹ. پرسپیکٹیو مثلا آپ کا کیا نظریہ ہے, کس نظر سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں. آپ اس کو لینزز بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو گلاسز بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کون سے گلاسز ویئر کر کے معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ 3 سوشالوجی کے اندر ایک گلاسز کے طور پر یہ پرسپیکٹیو کام کرتے ہیں. اس میں پہلا ہے اسٹرکچر فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو. اسٹرکچر فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو جو ہے یہ سوسائٹی کو کہ میجر جو اس کا ٹینٹس ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی از این آرگینک ہول آف اسٹیبل پارٹ. مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جو سوسائٹی کے پارٹس ہیں, جس میں مثلا 5 انسٹیٹیوشن ہے, وہ اگلی سلائڈس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا, کہ ان کے اندر سٹیبلٹی ہو, اس میں
یہ بلیو کرتا ہے کہ تبدیلی نہ آئے، اس کے اندر تبدیلی آئے تو بہت ہی آہستگی سے آئے، کیونکہ اگر تبدیلی آتی ہے تو وہ جو اس کے پارٹس ہیں اس کے اندر اچانک سے تبدیلی آئے گی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پائیں گے۔ جو کنفلکٹ ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کا جو میجر ٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی از اے سیٹ آف گروپ کمپیٹنگ فار پاور اینڈ ریسورسز۔ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر پاور اینڈ ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے مختلف گروپس ہیں۔ اس میں کارل مارکس نے 2 گروپس بتائے ہیں، ایک کیپٹلسٹ ہے اور ایک ورکنگ کلاس ہے، ان کے درمیان میں لڑائی رہتی ہے اور یہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ بھی میکرو لیول پرسپیکٹیو ہے، جس طرح کے اسٹرکچر فنکشنلسٹ ہیں۔ سمبولک انٹریکشن